ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کونا کارنر ایسا بنائیں. ٹی وی لانچ ہوتا ہے نا مسلمان کے گھر میں. بھائیوں یہ نام ہی کتنا عجیب ہے. مسلمان کے گھر میں تو نماز لانچ ہونا چاہیے, عبادت لانچ ہونا چاہیے, تلاوت لانچ ہونا چاہیے. ایسا کارنر ضرور گھر میں بنائیں. خوبصورت سا قالین, خوبصورت سی جائے نماز, خوشبو مہک رہی ہو, قرآن پاک کے اچھے نسخے رکھے ہوئے ہوں اور تفاسیر رکھی ہوئی ہوں, اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب ہو. اللہ کے پیارے نبی کیسے تھے؟ بھائیو دوستوں, اگر ہم کوئی دنیا میں ہم سے پوچھے نا دنیا کی سب سے مقدس کتاب, ہم کہیں گے قرآن ہے. لیکن آتا ہے ہمیں اس میں سے کچھ, ہم نہیں پڑھ سکے نا. اب ماضی جتنا گزر گیا اس پہ اللہ سے توبہ کریں اور عزم کر لیں, اے اللہ اس کتاب کو میں نے سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, اس میں ہے کیا, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو وہ کارنر ایسا ہو اس میں قرآن کے پیارے نسخے, خوشبو کی دھونی ہو, وہاں پر تفاسیر کی کتابیں رکھی ہوں. روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں بھائیو دوست, آدھا گھنٹہ تفسیر پڑھیں. پھر اسی جگہ پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کتابیں ہوں. اللہ کے پیارے نبی کیسے تھے, آپ گفتگو کیسے کرتے تھے, آپ بات چیت کیسے کرتے تھے, آپ ملاقات کیسے فرمایا کرتے تھے, آپ بستر پہ آرام کیسے کرتے. عزیزوں سچ عرض کروں, سنتوں میں ہماری آخرت کا فائدہ تو ہے, دنیا کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. جو شخص اللہ کے پیارے نبی کو کاپی کرے گا عزیزوں, اس سے پیاری زندگی گزارنے کا طریقہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے پیارے نبی کو کاپی کیا, جس نے اللہ کے پیارے نبی جیسا گفتگو کا انداز بنایا, جس نے اللہ کے پیارے نبی جیسا ملاقات کا انداز بنا لیا, جس نے چلنے کا انداز ویسے ہی سیکھ لیا, جس نے ملاقات کا طریقہ ویسے, اس سے پیارا پرکشش بندہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ بولے گا جب ان کے طریقے پر تو لوگوں کے دلوں میں اس کی باتیں اترتی چلی جائیں گی. وہ ملے گا جب ان کے طریقوں پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اترتی چلی جائے گی. جب گھر کا ماحول ان کے طریقوں کے مطابق بنے گا, گھر میں میرے عزیزوں خوشیاں, رحمتیں, راحتیں, برکتیں, مسرتیں گھر کے اندر ایسی ہوں گی کہ انسان کی زندگی دنیا کی ہی جنت بن جائے گی. تو ایسا کارنر گھر میں ضرور بنائیں. ماحول کے محتاج ہیں ہم سب. دیکھیں اگر کوئی بچہ سی اے کر رہا ہے اور آپ اس کو پڑھائی کے لیے گھر میں خاص انوائرمنٹ نہیں دیتے, اور گھر کے لاؤنج میں ہی آپ کہتے ہیں بیٹا یہاں پڑھو بیٹھ کے, اب کوئی ایک کمرے سے آ رہا ہے جا رہا ہے, کوئی کچن میں آ رہا ہے, وہ ایک بچہ آپ کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے وہ گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کے پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا. سیپریٹ اسٹڈی روم چاہیے اسے ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ کنسنٹریشن سے اپنا فوکس ایک جگہ رکھ کے کچھ سوچ سکے, کچھ یاد کر سکے. یہی حال عبادت کا ہے. عبادت کے لیے بھی انوائرمنٹ چاہیے. ایک عبادت وہ ہے جو ہم گھر میں کرتے ہیں, اور ایک عبادت وہ ہے جو ہم مسجد میں کرتے ہیں. مسجد میں عبادت کا اتنا جی کیوں لگتا ہے؟ ماحول بنا ہوا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں. اسی طرح جب ہمارے گھر میں ایک خاص جگہ عبادت کے لیے بن جائے گی نا, ایک کمرہ, تو میرے عزیزوں اس ماحول کی برکت سے آپ دیکھیں پھر وہ لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھ پاتے نا, ان کے قدم خود اٹھ جائیں گے. وقت ہوتے ہی کمرے میں گئے اور کوئی وہاں رو رہا ہوگا, کوئی دعا کر رہا ہوگا, کوئی تلاوت کر رہا ہوگا. آپ سوچیں اس گھر میں کتنی برکت آئے گی جس گھر کا ایک کارنر ایسا ہے جہاں اللہ کے حضور ہر وقت رویا جاتا ہے. کیسی راحتیں اتریں گی جس کارنر میں پنجگانہ نماز کے بعد تلاوت ہوتی ہوگی. کیسی راحتیں اتریں گی جہاں روزانہ تہجد کی نماز ہوتی ہوگی. اس گھر میں کتنا سکون اترے گا جب بقیہ نماز بھی وہاں گھر کے مرد ادا کرتے ہوں گے اور نوافل وہاں ادا کرتے ہوں گے. گھر میں کیسی خوشیاں, کیسی راحتیں, کیسی رحمتیں, کیسی مسرتیں, کیسی محبتیں اتریں گی. تو ایسا ماحول بنائے میرے عزیزوں کا.